ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ تازہ ہوا. مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز. اور قرآن کی یہ کہتا ہے، قرآن نے کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے تم میرے راستے پر آؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی ڈاکٹر نہیں لگے گا، تمہیں کوئی جو ہے قربانی نہیں کرنا. اللہ دھوکہ نہیں دیتا. ہم تو آزمائیں گے، تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، فاتح دیں گے، تمہیں جان و مال کی تکلیف دیں گے، تمہیں آزمائیں گے. ثابت قدم رہتے ہوئے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو. سوچئے، یہ دین کا حق تم نے سمجھا، دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو. میں نے حال ہی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے کوئی غیرت کا موقع؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو. یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلومات چھائی ہوئی شے ہے. ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں. وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم. اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو. جو بھی وقت کو فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ وہ سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے. اپنی حالات کے بارے میں سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. نہیں، ان کو مست رکھو. اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اپنے ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے. یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو، وطن کا ترانہ، کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز، وطن کا جھنڈا، سلامی. یہ کیا ہے؟ these are all rituals. وطن کی محبت ہر چیز سے بالا. یہی تو ہے. سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟
یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے۔ یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وطن کی جے یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر، وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز، وطن کا جھنڈا سلامی، یہ کیا ہے؟ دیگر آل ریچولز، وطن کی محبت ہر چیز سے بالا، یہی تو ہے سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے۔ آپ میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا اور آپ شکایت بھی کرتی ہیں، ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا کریں؟ مجھے کیا آپ اس کے ذہن میں تو جھانکتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جہاں انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کچھ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے انہوں نے اگر پڑھی ہے بایولوجی داروین کا نظریہ پڑھا ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ انسان تو صرف ذرا زیادہ ترقی یافتہ حیوان ہے، کچھ بھی نہیں، there's no essential difference۔ اب جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا وعظ اس پر اثر کرے۔ پہلے فکر کی تطہیر کرنی ہوگی اور ایمان کی ترویج کرنی ہوگی، پاک کرو اس کو، ان کے ذہنوں کو نظریات سے، اور ان کے اندر قائم کرو ایمان اللہ کا اور رسالت کا۔ پھر اگر کہو کہ قرآن کی جماعت پڑھے گا، ورنہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا۔ 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہے۔ وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مسلمانوں کا بیٹا مسلمانوں کا پوتا مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان، ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے لات عزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے، اللہ، محمد، رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہم نے سیکھے۔ یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پکوڑی۔ آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، موروثی عقیدہ ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ رسومات ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبودیت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفعہ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے ادھورے نہیں۔
اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لاعلم نہیں ہے اس سے کہ تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے، 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے، یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ثابت کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ You will have to face the ground accountability of the day of judgment۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے مقصود کیا، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو، پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی، بس اب ہم نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، زمین میں کیا بھی نہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف جدوجہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں، وہ اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہو، دلی نہیں ہو، اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔